قدوس مانتا ہوں، سبحان مانتا ہوں، قدوس مانتا ہوں، سبحان مانتا ہوں، میں جان و دل سے رب کی ہر شان مانتا ہوں، میں جان و دل سے رب کی ہر شان مانتا ہوں، میں جان و دل سے رب کی ہر شان مانتا ہوں، اور تو ہے احد مولا، تو ہے صمد مولا، تو ہے احد مولا، تو ہے صمد مولا، اور مصطفیٰ کو تیری برہان مانتا ہوں، اور مصطفیٰ کو تیری برہان مانتا ہوں، محشر میں پیش داور کہہ دوں گا صاف فاضل، محشر میں پیش داور کہہ دوں گا صاف فاضل، عاصی ہوں اور تجھ کو رحمان مانتا ہوں، عاصی ہوں اور تجھ کو رحمان مانتا ہوں، عاصی ہوں اور تجھ کو رحمان مانتا ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام کے جی این ٹیلی تھون کے ساتھ، اور یہ در حقیقت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان خاص ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک منظم ادارے کی صورت میں گزشتہ کم و بیش 16 سالوں سے خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار زندگی کے مختلف شعبہ جات میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے، اور آپ یقین جانیں کہ پاکستان کے ایسے بے شمار دیہی علاقے، اضلاع اور گوٹ کہ جہاں پر لوگوں تک زندگی کی وہ تمام تر وہ آسانیاں جو لوگ اسے بہم اپنے لیے محسوس نہیں کر پاتے ہیں، یعنی پانی کے جو صفائی کے ساتھ جو انتظامات ہیں ان مقامات پر وہ ناپید نظر آتے ہیں، لوگ ہمیں غذائی بحران کا شکار نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، ایسے بے شمار مقامات کے جہاں پر غذائی قلت انتہا سے زیادہ ہے، جہاں پر لوگ سارا سال ہی اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہمیں ایک مشکل دور سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہو جائے تو پھر وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اشوئی کا اہتمام، ایسے لوگوں کی داد رسی فریاد رسی کا اہتمام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنے طور پر اس انداز سے کرتا ہے کہ اپنے دنیا بھر میں دیکھنے والے مخیر ناظرین کو، ہمارے ان ڈونرز حضرات کو ہم اس پلیٹ فارم سے یہاں مخاطب کرتے ہیں اور آپ سے دست بستہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ہی وہ مسلمان بہن بھائی کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمیں یہ تعلیم فرما دی کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کی کفالت کی ذمہ داری یقیناً خود خالق کائنات کی ہے، وہی ہم سب کو پالتا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، لیکن اس رب کریم نے جہاں کسی پر فقر کو یوں کہہ لیجئے کہ اس کا مقدر کیا ہے دنیا کے اندر، تو وہیں کسی کو اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے حلال مال سے، اپنے اس جائز مال سے، اپنے اس صاف پیسے سے ان لوگوں کی مدد کر سکے کہ جو اس طور پر ان لوگوں کے لیے اشوئی کا اہتمام ہو سکے۔ اور یقین جانیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے بندوں کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ خرچ کرتا ہے، اور اس وقت کیونکہ ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مال کا 2.5% جسے آپ زکوٰۃ کہتے ہیں، جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے، اگر آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ کسی کی زندگی میں 100% بہار لانے کے مترادف ہے، کسی کی زندگی میں 100% اجالا لانے کے مترادف ہے۔ اور اس وقت ہم آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں، جسٹ 400 روپیز میں آپ کسی بھی مسلمان کو افطاری کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف افطاری بلکہ ایک باوقار انداز کے ساتھ طعام خاص کا بھی اہتمام ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوان پر آتے ہیں اور بیٹھ کر اپنی شکم سیری کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے جب وہ افطار کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں تو وہ ایک ایک دعا اس وقت کے جو وہ اپنے لیے مانگ رہے ہوں یا اس ادارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کے لیے مانگ رہے ہوں، تو یقین جانیں کہ وہ ایک ایک دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان ڈونرز حضرات کے لیے بھی قبول و مقبول فرمائے گا، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اس کار خیر سے جڑ جائیں گے، جو اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو
مضبوطی عطا فرمائے گا، دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک رمضان راشن پیکج کا اہتمام کرنا چاہیں تو جسٹ 10,000 روپیز میں آپ ایک ایسے راشن پیکج کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ جس میں آٹا ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، چینی ہے، پتی ہے، خشک دودھ ہے اور غذائی اجناس سے ریلیٹڈ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو زندگی کی بیسک ضرورت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کہ جس میں آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا ماہ مقدس ہے تو کھجوریں بھی شامل ہیں، مشروبات بھی شامل ہیں کہ جن کا پیکج تیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے مستفید کرنے کی عملاً کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس وقت میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ممتاز و معتبر عالم دین مذہبی اسکالر جناب علامہ سعد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بخیر و عافیت میں جناب عالی۔ الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں ممتاز و معتبر ثنا خوان رسول جناب سید معظم علی صاحب۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ وعلیکم السلام۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے، اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا، تن کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے بارگاہ رب جلیل کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید معظم علی۔ سامعین مکرم، ناظرین گرامی قدر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ خصوصی ٹیلیتھون ٹرانسمیشن کہ جہاں ہم آپ سے دستبستہ درخواست گزار ہیں معاشرے کے اس کمزور و نادار طبقے کے لیے کہ جو اس وقت آپ کی مدد و معاونت کا در حقیقت منتظر ہے، کہ جس کی اشک شوئی کا اہتمام کرنا ہم سب کے لیے لازم و ملزوم ہے، کہ جہاں اس وقت وہ لمحات ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جب ہم اپنے اپنے گھر والوں کی غذائی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، وہیں اگر ہم ان لوگوں کے لیے راشن پیکجز کا اہتمام کریں کہ جو اس وقت بھی ضرورت مند ہیں، کہ جنہیں اس وقت بھی کوئی سبیل نظر نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے جسٹ 10,000 روپیز میں آپ ایک راشن پیکج کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیا کہیں گے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس طور پر اپنی عملی خدمات کو پیش کر رہا ہے، اسے کیسے دیکھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں کیا بیسکس سمجھائی جاتی ہیں، کس طرح سے حضور نے امت کو تلقین فرمائی کھانا کھلانے کی فضیلت کے حوالے سے، پانی پلانے کی فضیلت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خراج تحسین ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر جس طرح کا کام کر رہی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ میں اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان حقدار کو تلاش کرے، اور یہ جہاں ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں وہاں یہ بات بھی ہے کہ زکوٰۃ اس شخص تک پہنچے جو اس کا مستحق ہو۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ہے جو اس کام کو بہت بخوبی نبھاتی ہے، اور کریڈیبلٹی بھی ہے،
اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. تو آج کل ہمیں اس پریشانی سے بچ کر کہ پیسہ کیسے پہنچایا جائے, کس کو پہنچایا جائے سے بچ کر ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ قائم کرنا چاہیے کہ پیسہ پہنچا دیا جائے. اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم نے بڑی انسانیت کی بات سنی ہے. آج کل پوری دنیا میں ہیومینٹیرین لاس کی بات ہوتی ہے, ہیومینزم کی بات ہوتی ہے. اگر ہم انسانیت کو دیکھیں تو اسلام انسانیت کی معراج پر نظر آتا ہے. اگر ہم انسانوں کے تمام تر آقا کو دیکھیں, جہاں سے انسانیت لیں, جہاں سے شان و شوکت لیں, جہاں سے عظمت لیں, تو وہ گھرانہ اہل بیت کا ہے اور ان کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر آپ دل جوئی کی بات کریں, غریبوں کی مدد کی بات کریں, تو سب سے پہلے ذات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ رسول کی ذات ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے پاس کبھی اضافی مال رکھا ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے زکوٰۃ وہ معاملہ ہے کہ آپ کے پاس ایک شرعی معاملہ ہو کہ سال گزر جائے آپ نے 2.5% دینا, یہ تو ایک شریعت کا معاملہ ہے. ایک ہوتی ہے روحانی زکوٰۃ کہ انسان کے پاس کچھ بھی بچ جائے, 2 روٹی بھی ہوں تو ایک غریب کو دے دیتے ہیں. اگر ہم اہل بیت کا دیکھتے ہیں وہاں تو 2 کیا اپنی بھی ہوتی ہیں, وہ بھی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. تو اسلام تو اس چیز کی بات کرتا ہے. اسلام تو وہ انسانیت سکھاتا ہے. دیکھیں 3 طرح کے سٹیپس ہوتے ہیں, ایک ہے عدل, ایک ہے احسان, ایک ہے ایثار. جب ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایثار کے جذبے پر قائم کیا. اب ایثار کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مدد کرنے کے حوالہ ہو یا تقوی کے حوالے سے 3 چیزیں ہوتی ہیں. انسان 3 درجوں پر ہوتا ہے. سب سے پہلے تقوی کا جو پہلا درجہ ہے عدل ہے. عدل کیا ہے شاہ صاحب؟ کہ ایک چیز آئے میں اس کو اسی حساب سے بانٹوں, آدھا خود رکھوں آدھا آپ کو دے دوں. تو یہ عدل ہے کہ میں نے لی اور آدھی غریبوں میں بانٹ دی. احسان کیا ہے کہ ایک چیز آئی, آپ کو میں نے آدھا دیا اور آدھے اپنے حصے سے بھی تھوڑا بڑھا کر آپ کو دے دیا. یہ احسان, کسی چیز کو خوبصورت کر دینا, کہتے ہیں نا احسان کر دیا اس نے. ایثار یہ ہے جو اسلام سکھاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے انصار نے کیا تھا, جو اپنا ہے وہ بھی اپنے بھائیوں کو دے دیا. کہتے ہیں یہ تقوی کا سب سے سپرلیٹو درجہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی تو یہ قائم کی کہ ایثار کے جذبے پر صحابہ کو, جو صحابہ کا اپنا بھی ہوتا تھا وہ بھی اپنے بھائی کو پیش کر دیا کرتے تھے. اور مولا علی فرماتے ہیں اگر میں دسترخوان پر دیکھوں کہ 2 قسم کے کھانے ہوں تو مجھے علی کو ڈر لگ جاتا کہ میں کسی غریب کا حق تو نہیں کھا رہا. آج ہمیں دیکھیں کہ افطاری پر جب سے 3 سے 4 فرائیڈ آئٹم نہ ہو ہماری افطاری مکمل نہیں ہوتی. انواع اقسام کی وہ تمام چیزیں ہیں جو سارا سال بھی بالکل ایسے ہمارے گھروں میں میسر نہ ہو, لیکن ہمیں رمضان میں وہ. اور شاہ صاحب وہ گھر کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں وہ 32 ڈشز بوفے, 90 ڈشز بوفے, 100 ڈشز بوفے, جس میں ضائع ہی ہونا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ تمام بالکل اسراف, تو اسراف ہے. یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, پھر ایک طرح ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں 100 ڈشز ہیں, وہیں پاکستان کے اندر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہی دھڑے سے جانور اور انسان کا بچہ پانی پی رہا ہے. ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم کیا یہ قیامت کے دن ہمیں پکڑا نہیں جائے گا کیا؟ قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اور ایک ایسی حدیث شاہ صاحب جس پہ میں بات ختم, ایک ایسی خوبصورت حدیث جب میں نے پڑھی تو یقین کریں انسان تڑپ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث سے قدسی ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شخص حاضر ہوگا, اللہ اسے فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. شخص کہیں گے اللہ آپ کو کیا حاجت ہے, آپ کو پیاس تو لگتی نہیں. کہا نہیں میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا. وہ عرض گزار ہوگا یا اللہ آپ کی شان و شوکت, آپ بھوک سے پاک, کھانے سے پاک, نیند سے پاک. کہا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. تو بالکل جیسے آپ نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اور حدیث کا کہ یہ تمام لوگ اللہ کے, بالکل یہ اللہ کی عیال ہے, تو اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کا خیال. آخری جملہ ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے کام نہیں بنتے, مشکلات ہیں ہم پر, یا اللہ رحم کریں. تو ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کریں گے. آپ لوگوں کا کام بنانا شروع کر دیں, اللہ آپ کا کام بنانا شروع کر دیں. جیسے ہمارے بھائی شاہ صاحب نے کہا دس از دا بیسٹ اپرچونٹی. ابھی نصف رمضان گزر چکا ہے, ابھی بھی اگر آپ نا یہ اگر سوچتے رہیں تو یہ وقت نکل جائے گا. یہ بونس منتھ ہے, یہ 400 کا 4000 کا, یہ تو گناہ اللہ آپ کے ذہن کے حساب سے بتا. بالکل, اور ایسا ہی ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب وقت گزر چکا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ بڑا اہم وقت ہے. وقت اپنے بڑے اہم موڑ پر ہے اس وقت. اور ناظرین گرامی قدر, یہ آیہ مبارکہ بھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اگرچہ وہ لوگ کہ جو خود ضرورت مند ہیں لیکن وہ اپنے ذات پر, اپنے آپ پر ان لوگوں کو مقدم رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی دیگر مخلوق میں ہیں, جو اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
اپنی ذات پر ان لوگوں کو مقدم رکھتے ہیں، یہ مومنین کی نشانی بیان فرمائی گئی ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، یہی وہ وقت ہے جس طرح سے آپ کے سامنے علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی کہ یہ انتہائی اہم وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کے گھر میں راشن کی موجودگی کا جو خواب تھا وہ خواب ہی رہ جائے۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں، ابھی ہمارے پاس کم و بیش کہیں 16 روزے کہیں 15 روزے باقی ہیں یقیناً۔ تو جہاں آپ اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر چکے ہیں، جہاں آپ کے گھر میں راشن وافر و کافی موجود ہے، تو یقین جانیں کہ اس وقت بھی اگر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور آگے آ کر اپنا عملاً کردار ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ راشن پیکیجز کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں کہ جو یقیناً صرف 10,000 روپیز میں یہ کار خیر سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اور 10,000 روپیز میں آپ جانتے ہیں، اگر آپ خود اپنے گھر کے منتھلی راشن کا ایک بجٹ ذہن میں رکھ لیں تو آپ خود اس بات کی تائید کریں گے کہ 10,000 روپیز میں ماہ رمضان میں تو بالخصوص آپ اپنے گھر کا راشن پیکیج نہیں تیار کروا سکتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کتنی بڑی اپرچونٹی دے رہا ہے اور گولڈن چانس دے رہا ہے، اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں، تو ہمیں آپ کی آسانی بھی یقیناً ہمارے پیش نظر ہے۔ جسٹ 10,000 روپیز اگر آپ اس ادارے کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہم اس اماؤنٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھا کافر و وافر ایسا راشن پیکج تیار کریں گے کہ جو ایک 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے اس کی پوری ماہ کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور ناظرین گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بروز محشر اسے جنت سے کھانا عطا فرمائے گا۔ کوئی اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر اسے جنتی مشروب عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، اپنے میزبان سید عدنان خالد کو آج کی اس KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے اجازت مرحمت فرمائیے۔ انشاءاللہ آپ سے عنقریب پھر ملاقات ہوگی۔ میرے ساتھ دائیں جانب سعد صاحب تشریف فرما رہے۔ علامہ آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری پر، اور ساتھ ہی سید معظم علی آپ کی تشریف آوری پر بھی بہت شکریہ، اور اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے۔ آخر میں ہم ایک کلام بھی شامل کریں گے۔ فی امان اللہ، بسم اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، سن لیجے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، دل میرا غمگین ہے، اے غم زدوں کے غم گسار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئی غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتے ہیں بہت رمضان
طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار یا